اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جب کوئی حربہ نہ چلا تو قریش نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مسلمانوں کو ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا نہیں جاتا، تو ٹھیک ہے پھر مسلمانوں کا بائیک آؤٹ کیا جائے گا اور ہر اس شخص کا بائیک آؤٹ کیا جائے گا جو مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں انہوں نے پھر بائیک آؤٹ کیا۔ تو انہوں نے جب بائیک آؤٹ کی شرائط لکھی تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ نہ ان کی کوئی عورت لے گا نہ ان کو کوئی عورت دے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے گی، نہ ان کو کوئی چیز فروخت کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان سے کسی قسم کی مصالحت کی جائے گی۔ یہ اگر آپ سے صلح کی بات کرتے ہیں تو ان کی صلح سے انکار کیا جائے گا۔ اور ان تمام شرائط کو لکھ کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ان شرائط پر ہم عمل کریں گے اور ہم ان لوگوں کا بائیک آؤٹ کریں گے۔ تو بائیک آؤٹ کے شروع کے دنوں میں مسلمان مکے میں ہی رہتے تھے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے شیب ابی طالب کی طرف ہجرت کی، آپ سمجھ لیں، یا وہاں موو ہو گئے، منتقل ہو گئے۔ اور چونکہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمین بھی تھے، اور وہ تمام لوگ تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے اور آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، بنی عبد مناف کے لوگ، بنی ہاشم کے لوگ، بنی عبد المطلب کے لوگ۔ جب اب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حبشے سے خالی ہاتھ واپس آئے، اس وقت یہ مسلمان نہیں لائے تھے، تو عمر بن العاص ہی تھے اور یہ بعد میں ایمان لائے ہیں۔ تو اس کے بعد کفار نے مسلمانوں کو ایذا رسانی بڑھا دی، مسلمانوں کو تکلیف دینا بڑھا دیا۔ اس سے پہلے بھی تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن اب اپنے غیظ و غضب میں انہوں نے انتہا کر دی، اور انتہا یہاں پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو گیا۔ پہلے بھی ابو جہل نے ابو طالب سے یہی کہا تھا کہ دیکھو تم اللہ کے رسول کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم ایک کے بجائے دو کی دیت دینے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے ابو طالب نے جو قسم کھائی تھی اس کی بنا پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں دیکھ سکتے۔ تو ابو جہل نے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر تمام مسلمانوں اور بنی ہاشم کے ان تمام لوگوں کا جو اللہ کے رسول کا ساتھ دے رہے تھے بائیک آؤٹ کر دیا، لیکن ابو لہب نے ساتھ نہ دیا تو وہ بائیک آؤٹ کا حصہ نہیں تھا۔ لیکن یہ لوگ مکے میں ہی رہتے تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو خطرہ ہوا اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی بڑھ گئی، تو ابو جہل ابو طالب ان سب کو لے کر ایک گھاٹی میں چلے گئے جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں پر 3 سال تک ایک ایسا وقت رہا کہ جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ بھوک، پیاس، سر پہ سایہ نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، دنیا اپنے وسیع تر ہونے کے باوجود تنگ ہو جائے۔ جب کوئی مکہ غلہ لائے تو ابو جہل مکے کے باہر سے ہی وہ سارا غلہ دگنے تگنے دام دے کے خرید لے، اور یہ ہدایات کرے کہ خبردار یہ غلہ کسی کو بیچ دو مگر بنو ہاشم کو نہ بیچنا، کسی کو بیچ دو مسلمانوں کو نہ بیچنا، کسی کو بیچ دو اللہ کے رسول کو نہ بیچنا۔ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھوک کی شدت سے عالم ہوا کہ میں رات کو نکلا اور میں نے دیکھا کہ ایک مردار اونٹ کی کھال پڑی ہوئی ہے، اندر سے سب کچھ کھایا جا چکا ہے۔ میں وہ مردار اونٹ اٹھا کے لے آیا، اس کو ہم نے دھویا اور اس کی کھال کو پکا پکا کر کئی روز تک کھاتے رہے۔ ہمیں تو دین مفت ملا ہے نا، ہم نے تو دین کے راستے میں ایک دھیلا بھی نہیں لگایا۔ ان صعوبتوں کو برداشت کرنے کے باوجود مسلمان استقامت پر ڈٹے رہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے کفر پر ہونے کے باوجود مسلمانوں پر رحم کرنے کی ٹھانی، اور ان میں ایک نام ہے حکیم ابن حزام کا۔ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، اور یہ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے۔
اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے. تو ایک دن انہوں نے اپنے اونٹ کے اوپر سامان لادا اور لاد کر مسلمانوں کی مدد کے لیے چل پڑے. تو راستے میں انہیں ابو جہل ٹکرایا. ابو جہل نے کہا کہ حکیم ابن حزام کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ابو جہل میں آزاد آدمی ہوں، میری مرضی میں جہاں جاؤں. تو ابو جہل نے کہا نہیں، تم یہ سامان لاد کر ان مسلمانوں کی اور بنو ہاشم کی مدد کرنے جا رہے ہو. حکیم ابن حزام نے کہا دیکھو ابو جہل میں آزاد آدمی ہوں، میری مرضی جو چاہے کروں، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ ابو جہل نے کہا نہیں. اور اسی بات میں یہ الجھ پڑے. ابھی یہ الجھ ہی رہے تھے کہ وہاں پر ابو البختری کا گزر ہوا. اور ابو البختری نے کہا کہ دیکھو ابو جہل کیا کر رہے ہو، ہر آنے جانے والے کو تم تنگ کرتے ہو. حکیم ابن حزام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، سردار ہے، تم سرداروں کو بھی تنگ کرنے لگ گئے. ابو جہل نے کہا بھائی دیکھو جو بھی ہے، میں کسی کو بنو ہاشم کو کھانا نہیں پہنچانے دوں گا. ابو البختری نے کہا دیکھو ابو جہل، وہاں پر اس کی پھوپھی بھی موجود ہے، یہ تو اپنی پھوپھی کو کھانا دینے جا رہا ہے، اور اس کی پھوپھی بنو ہاشم کی تو نہیں ہے، تم نے تو بنو ہاشم کا مقاطعہ کیا ہے. تو خیر بہرحال ابو جہل نہ مانا. تو ابو البختری نے زمین سے ایک اونٹ کی ہڈی اٹھا کے ابو جہل کے زور سے سر پہ ماری تو اس کا سر پھٹ گیا. ابو جہل بڑا نادم ہوا اور بڑا شرمندہ ہوا اور وہاں سے چلتا بنا. تو حکیم ابن حزام نے وہاں کھانا پہنچا دیا. اس کے علاوہ ایک اور آدمی تھا جس کا نام تھا ہشام ابن عمر، یہ بھی ایک بہت بڑا سردار تھا. تو اس نے کہا کہ یار اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ ہم تو کھائیں پئیں اور ہمارے بھائی قریشی بھائی بھوکے مرے. تو اس نے اونٹ تیار کیے اور 3 کے قریب اونٹ لے کر وہ رات کو نکلا اور اس نے جتنا سامان تھا وہ سارا کے سارا وہاں اتارا اور واپس آ گیا. اب جب قریش کو پتہ چلا کہ یہ کام کرایا ہے تو اس کے گھر پہنچ گئے، اس سے لڑنے لگ گئے. اس نے کہا اچھا دیکھا میں توبہ کرتا ہوں، اب ان کی مدد نہیں کروں گا. اگلے دن اس نے پھر رات کو 3 اونٹ تیار کیے، ان پہ سامان لادا اور جا کے پہنچایا. قریش کو پتہ چلا تو اب تو اس کو جان کی دھمکیاں دینے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے. اس نے کہا اچھا اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں کبھی ان کی مدد نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں. اس کے بعد اس نے ایک آدمی ہوا کرتا تھا ظہیر بن امیہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کا بیٹا تھا. اس نے ظہیر کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ظہیر تم کو کیسے لگتا ہے کہ تم تو کھاتے پیتے ہو اور تمہارے اہل و عیال شیب ابی طالب میں بھوکے مر رہے ہیں. ظہیر نے کہا دیکھو بات تو مجھے بھی بہت بری لگتی ہے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا آدمی ہوں. تو ہشام نے کہا کہ نہیں اب ہم 2 ہو گئے. اس نے کہا لیکن 2 سے بھی کیا ہوتا ہے، کوئی تیسرا آدمی ڈھونڈو. تو ہشام نے کہا ٹھیک ہے میں ایک اور آدمی ڈھونڈتا ہوں. اسی چکر میں مطعم ابن عدی کے پاس گئے. مطعم ابن عدی نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن اب ہم 3 آدمی ہیں، کیا کریں گے؟ ہشام نے کہا کوئی بات نہیں میں چوتھا آدمی ڈھونڈتا ہوں. وہ ابو البختری کے پاس گئے. ابو البختری نے کہا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن اب ہم 4 کیا کر لیں گے، اگر ایک آدمی اور ہو جائے تو میرے خیال سے ایک جماعت ہو جائے گی. تو وہ پھر اسود بن زعمہ سے ملا اور اسود بن زعمہ کو تیار کیا. اور اس طرح ان 5 نے منصوبہ بنایا کہ اگلی جو میٹنگ ہوگی دارالندوہ میں اس میں ہم یہ مدعا اٹھائیں گے، اس میں ہم اس پوائنٹ پر بات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب دارالندوہ میں اگلے دن میٹنگ ہوئی تو یہاں سے ہشام کھڑا ہوا. اس نے کہا دیکھو ابو جہل اب بس کرو، یہ ظلم ہے، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں. ابو جہل نے کہا نہیں جب تک وہ اللہ کے رسول کو میرے حوالے نہیں کرتے میں بس نہیں کروں گا. تو یہاں سے ابو البختری کھڑا ہو گیا، تو وہاں سے کوئی ابو جہل کا دوست کھڑا ہو گیا، یہاں سے کوئی اور کھڑا ہو گیا، مطعم ابن عدی کھڑا ہو گیا، تو وہاں سے ابو جہل کا کوئی اور دوست کھڑا ہو گیا. کرتے کرتے ابو جہل نے دیکھا کہ یہ 5 سردار کھڑے ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے 5 قبیلے تو کٹ گئے ہم سے. اللہ کے رسول کو 5 قبیلے اگر مفت میں مل گئے تو ہمارا تو کام ہو گیا نا، اب ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. ابھی یہ اسی اسنا میں تھے کہ وہاں پہ ابو طالب آئے. اور ابو طالب کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا ہے، بلکہ مجھے بتایا ہے کہ وہ جو عہد نامہ لکھا تھا نا کفار نے ہمارے خلاف بائیکاٹ کا، اس کو دیمک کھا گئی ہے. تو ابو طالب نے کہا کہ یہ آپ کو آپ کے رب نے بتایا ہے؟ آپ نے کہا جی میرے رب نے بتایا ہے. تو ابو طالب یہ بتانے کے لیے قریش کی طرف آئے تھے کہ جس معاہدے کی بنا پر تم نے ہمارا بائیکاٹ کیا ہے اب تو وہ معاہدہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جب وہ معاہدہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو بائیکاٹ بھی نہیں ہے. اچھا دوسری بات کہ اس معاہدے کی کئی نقلیں کی گئی تھیں.
ایک ابو جہل نے اپنی خالہ کے پاس رکھوایا تھا، ایک کعبۃ اللہ میں لٹکا ہوا تھا، اور علماء سیرت کہتے ہیں کہ اس معاہدہ لکھنے والے اور اس کی نقل کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے سب کے اللہ نے ہاتھ شل کر دیے، وہ ہاتھ جس سے انہوں نے معاہدے لکھے تھے سب شل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔